بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بے پائیں رحمت اور برکتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری۔ آج ہے 26 مئی، منگل کا دن، اور ہمیں بات کرنا ہے حکومت کے اصل امتحان کے حوالے سے، عوامی مسائل کے حل کے فارمولے کے حوالے سے، اور حکومت کے ایک بہت ہی مشکل امتحان کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور اپنے کومنٹس اور آراء سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا۔ کرونا کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیاں ختم کیے جانے کے بعد شاپنگ مالز اور مارکیٹوں میں عوام کا ایک بے پایا ہجوم نظر آیا، جس کی وجہ سے کرونا SOPs پر بھی صرف جزوی انداز میں عمل کیا جا سکا۔ کرونا نے دنیا بھر کی معیشتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف صنعتیں اور کاروبار بند ہوئے، بلکہ کروڑوں افراد کی روزگار بھی چھنا اور انہیں بے روزگاری کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ کساد بازاری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کرونا کی آمد سے پہلے ہی پاکستانی معیشت بہت دباؤ سے گزر رہی تھی، لیکن کرونا کی وجہ سے کاروبار پر لگائی گئی بندشوں نے رہی صحیح کسر بھی نکال کر رکھ دی ہے۔ پاکستان میں روزانہ 1,500 سے 2,000 افراد کرونا کا شکار ہو کر ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ درجنوں افراد روزانہ موت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کاروباری بندش کی وجہ سے حکومت نے لوگوں کو بھوک کے ہاتھوں مرنے سے بچانے کے لیے سخت SOPs کے تحت کاروبار، دکانیں، شاپنگ پلازاز، پبلک ٹرانسپورٹ اور ریلوے کو کھولنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے کرونا کی صورتحال دن بدن تشویشناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ بدترین صورتحال جس میں وفاقی حکومت کو انتہائی کٹھن اور مشکل ترین امتحان سے گزرنا ہے، اور وہ امتحان ہے وفاقی بجٹ کا مرحلہ۔ 18ویں آئینی ترمیم نے وفاقی حکومت کو بالکل کنگال کر کے رکھ دیا ہے۔ جمع ہونے والی ریونیو کا بڑا حصہ صوبوں کو مل جاتا ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس بہت ہی کم وسائل بچ پاتے ہیں۔ غیر ملکی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے اور دفاعی اخراجات کے بعد وفاقی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں بچ پاتا۔ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کرنے کا ارادہ بھی اسی لیے کیا گیا تھا، لیکن یہ ارادہ فی الحال پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور نہیں لگتا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں رد و بدل کے ذریعے سے وفاق کی اس مالی مشکل پر قابو پایا جا سکے اور اسے خاطر خواہ وسائل حاصل ہو سکیں۔ کرونا لاک ڈاؤن اور کاروباری بندش نے عوام اور صنعتی شعبے کی پہلے ہی کمر توڑ رکھی ہے، لہذا حکومت
عوام پر مزید بوجھ ڈال نہیں سکتی۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حکومت نئے مالی سال میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی، نہ صرف دی گئی سبسڈیز کو بحال رکھا جائے گا بلکہ مختلف اشیاء پر ڈیوٹیز بھی نئے بجٹ میں کم کی جائیں گی اور ملازمتیں پیدا کرنے والے شعبوں کو طرح طرح کے پیکجز بجٹ میں دیے جائیں گے تاکہ پاکستان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کو بھی ایک حد تک برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، برآمد کنندگان اور برآمدی شعبے کو ہر ممکن حد تک ریلیف دیں گے تاکہ برآمدات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جا سکے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ نیا بجٹ حکومت کا اصل امتحان ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے کیا فارمولہ لے کے آتی ہے اور ڈیوٹیز اور ٹیکسز میں عوام کو جو پہلے سے ہی کرونا کی وجہ سے معاشی طور پر بری طرح پس چکے ہیں کتنا ریلیف دے پاتی ہے تاکہ عوام اور مختلف صنعتی شعبے پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں۔ خطرناک امر یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ترجیحات پر مبنی بجٹ بنانے کی کوشش کی گئی تو صرف عوام کی مشکلات میں ہی مزید اضافہ نہیں ہوگا بلکہ عوامی غم و غصہ کی وجہ سے اس حکومت کا چلنا بھی محال ہو کر رہ جائے گا۔ کرونا کی وجہ سے پیدا ہوئی عمومی بدحالی نے حکومت سے غیر مقبول فیصلوں کی صلاحیت چھین لی ہے۔ حکومت اب کسی بھی صورت غیر مقبول فیصلوں کا خطرہ مول لینے کی صلاحیت کی حامل نہیں رہی۔ حکومت گزشتہ بجٹ میں ترقیاتی فنڈز کے لیے رکھی گئی تمام رقوم کرونا سے متاثرہ عوام کی لیے مختلف پیکجز کے ذریعے استعمال کر چکی ہے۔ اب حکومت کے پاس ترقیاتی بجٹ میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ حکومت صرف قرض پر گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ اس سال ٹیکس وصولیوں کا ہدف بھی پورا نہیں ہو پایا۔ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 0.38% رہنے کا امکان ہے۔ زراعت کی شرح نمو 0.69%، جبکہ صنعتی شعبے کی نیگیٹو 2.4% اور خدمات کی 0.59% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگرچہ حکومت کو بہت ہی مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے، پھر بھی بجٹ کی تیاری میں تاجر برادری اور ملک بھر کی صنعتی تنظیموں کی تجاویز کو بجٹ میں سمونا حکومت کی مجبوری ہے تاکہ عام آدمی کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکے اور کاروباری برادری بھی بجٹ سے غیر مطمئن نظر نہ آئے۔ اس طرح سے یہ بجٹ، آنے والا بجٹ، بہت ہی مشکل صورتحال میں، جبکہ معاشی صورتحال بگاڑ کی انتہاؤں کو پہنچ چکی ہے اور جی ڈی پی گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ منفی اشاریہ شو کر رہا ہے، تو اس صورتحال میں حکومت کے معاشی کرتا دھرتا اس بہت بڑے امتحان کی زد میں ہیں کہ اس نازک
اور بگاڑ کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی معاشی صورتحال میں وہ نہ صرف نئے ٹیکسز اور ڈیوٹیز نہ لگائیں بلکہ عوام اور کاروباری حلقوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کریں. بہت بڑا مارکا ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت کے کردار درتا، وزارت خزانہ کے کردار درتا کس طرح سے اس بہت ہی مشکل مرحلے سے عہدہ برآ ہوتے ہیں.